ہم پہ ٹوٹے ہیں بہت رنج و علم آپ کے ساتھ، پھر بھی چلتے رہے بادیدہ نم آپ کے ساتھ، واپسی اب کے نئی عمر طلب کرتی ہے، اس قدر دور چلے آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ آپ نے ان کی شاعری سنی، یقیناً آپ محسوس ہوئے ہوں گے اشواق عامر انتہائی منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ آج ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کا ادبی سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے گزرا، کیسے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اشفاق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی گوناگوں مصروفیات کی بنا کے اوپر۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے شعر پڑھے ہیں یہ زندہ شعر ہیں، آپ کی شاعری مطلب دنیا پاکستان کیا پاکستان کے باہر بھی آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے اس غزل کے حوالے سے بھی، آپ کے دوسرے کلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شاعری آپ کے نزدیک کیا ہے، ادب کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ شاعری کی قدیم زمانے سے مختلف تعریفیں کی جاتی رہی ہیں، بلکہ آئیے رچرڈ نے تو ایک پوری کتاب لکھ ماری، لیکن آخر میں نتیجہ اس کا سوال وہی رہا کہ واٹ از پوئٹری، دین واٹ از پوئٹری۔ تو اس کی کوئی جامع تعریف تو میرے خیال میں میری نظر سے تو نہیں گزری، کم از کم میرے علم کے مطابق تو میں اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو شاعری اس طرح کرتا ہوں کہ جو مختلف کیفیات مجھ پہ گزرتی ہیں، جو لفظوں میں ڈال سکتی ہیں ان کو ڈال دیتا ہوں، یہ شاعری ہے۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ اچھا اشفاق صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے کم گو ہیں، بڑے کم امیز بھی ہیں، محافل میں آپ کو دیکھا ہے کہ بڑے نہ ایک طرف رہنا، بڑا خاموش رہنا، لیکن شاعری کے حوالے سے آپ خاموش نہیں ہیں، وہاں تو آپ ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری کی طرف کیسے آئے، ادب کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ یہ ویسے تو بڑا ایک طویل کہانی بن جائے گی۔ مثلاً بچپن سے مطالعہ کا شوق تھا تو کتابیں، کہانیاں جس طرح بچے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنی شروع کی۔ پھر غالباً میں کلاس 6 میں تھا تو والد صاحب نے بانگ درا لا کے مجھے دی، تو اس زمان تک میں کچھ کہانیاں اپنے طور پہ لکھنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ عمران سیریز پڑھنے کا اس وقت بہت شوق تھا تو عمران سیریز میں لکھتا بھی تھا، اپنے لیے، کوئی چھپنے کے لیے نہیں، لیکن وہ ایک شوق۔ یعنی ابتدا جو ہے آپ کی نثر جی یہ پہلے نثر نگار تھے جی، کہانیاں پہلے وہ کہانیاں لکھی۔ پھر بانگ درا جب ہاتھ لگی تو مجھے لگا کہ میرے اندر کسی وقت ایسی کیفیت بن جاتی کہ میں شعر کہنا شروع کر دیتا۔ وہ ابتدائی طور پہ تو ایک مشغلہ سا رہا، لیکن بعد میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اس میں زیادہ سہولت محسوس کرتا ہوں، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے شعر کہنا۔ مثلاً اس شعر کہہ کے جو خوشی ہوتی ہے وہ اور کسی طریقے سے مجھے حاصل نہیں ہوتی۔ کیمرے کی طرف دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ پہلا شعر کب کہا تھا؟ پہلا شعر جو باقاعدہ شعر ہے وہ غالباً میں 9th میں تھا تو کہا تھا، یعنی 16 سال۔ یاد ہے؟ ابھی مجھے یاد ویسے وہ چلیں آ جائے تو سنا دیں، لیکن جو یاد ہے جو پہلا شعر یا دوسرا تیسرا شعر وہ سنا دیں، یا باقاعدہ جو وزن میں کہا ہو وہ شعر جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ اتفاق سے وہ پہلا شعر وزن میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حالانکہ اس وقت وزن کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وزن بھی کوئی نام کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کیفیت میں کچھ لفظ جڑ گیا اور وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ وزن میں ہے۔ تو اب اتنا عرصہ گزر گیا، مجھے اس طرح وہ ایک کیٹیگوریکلی شعر تو وہ یاد ہے، مطلب وہ میرے ذہن میں ہے کہ وہ میں نے شعر پہلا کہا تھا، لیکن اس کے بعد کون سا پہلے کہا وہ چلے جو ہے وہ سنا دیں، ہم اسی کو تصور کر لیتے ہیں پہلا۔ وہ اس طرح تھا کہ
बांगे दरा का कोई शेर तो आपने अपने नाम नहीं लगा दिया कि वो याद करके हाँ, होगा, नहीं। जैसे लोग कहते हैं जी मुझे आमद हुई है लाशों में एक से बात की गज़ल जो मुझे इब्तिदा याद है वो एक मैं आप सुना हाँ जी, देता हूँ प्लीज। कि सितारा दर सितारा मांगती है, मोहब्बत इस्तारा मांगती है, ये मेरी इब्तिदाई गज़लों में है। अच्छा ठीक है। तो फिर मुतालिया वो जो बांगे दरा जो है वालिद साहब ने आपको ला के दी थी, ये फिर सफ़र वहाँ से एक आपका नया रुख पे सफ़र शुरू हो गया, बिल्कुल एक बल्कि नए नई समझ, बिल्कुल एक नई समझ कह सकते हैं कि ज़हनी फिर आप मोटर वे पे चल पड़े हैं। तो उसके बाद फिर फैज़ गालिब सब लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सफ़र पर शायरी की। मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक मैंने अपने गांव, अब तो तहसील लावा है, पहले तहसील तराइन में था हमारा गाँव, तो वहाँ से किया, टुरनाल गांव का नाम है। अच्छा चले, वहाँ सिलसिला चला, फिर आगे मनाजिल कैसे तय होंगी इस मजमूए तक? हाँ, फिर मैंने मैट्रिक गांव से किया, फिर FA मैंने तेलंगाना कॉलेज से किया, लेकिन वहाँ तक शायरी का जो मामला था वो बिल्कुल पर्सनल चीज़ था, मैंने किसी को नहीं कभी बताया कि मैं शेर कहता हूँ, या कुछ अपने कज़न्स को सुना दिए कभी कभी अदरवाइज वो इस तरह था कि बिल्कुल मेरी ज़ात तक महदूद था। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया, तो इस्लामाबाद आके पहले 3-4 साल मैं कहीं किसी से नहीं मिला, और मैं पढ़ता रहा और इसको समझने की कोशिश करता रहा। मुख्तलिफ रसाइल में जब पढ़ता था तो वहाँ पे आखिर में जो इख्तलाफात का मसलन ख़ास तौर पे फ़नून में इख्तलाफात का जो होता था सिलसिला, उसमें लिखा होता था कि फ़लाँ शेर वज़न में नहीं है, तो मैं बड़ा परेशान होता था कि ये वज़न क्या चीज़ है। फिर एक किताब मेरे हाथ लगी, उससे मुझे समझ आई कि अच्छा वज़न ये होता है, औज़ान ये होते हैं। तो उससे मैंने अपना इतना मतलब काम चलाऊ इल्म हासिल कर लिया कि फिर मुझे अंदाज़ा हो कि जाता बावज़न शायरी। हाँ, बावज़न शायरी है, बस इतना हो गया, मतलब वो मिज़ान पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो उसके बाद फिर शायरी का एक सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया, फिर हल्का ज़ौक़ में आना शुरू किया, तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। इब्तिदाई तौर पे मैं जिन लोगों ने मुझे मुतासिर किया, ख़ास तौर पे मैं तनकीद के हवाले से कहूँगा, वो साक़ी फारूकी की किताब थी हिदायतनामा शायर, वो मैंने पढ़ी तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि अच्छा शेर क्या होता है, अच्छा मिसरा क्या होता है, तो उससे एक अंदाज़ा हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों से अख्तर उस्मान, अली अरमान, इन सब दोस्तों से मुलाकात हुई, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद अगला मरहला था महबूब ख़ज़ां से मुलाकात। मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ कि महबूब ख़ज़ां से बहुत कुछ सीखा, न सिर्फ अदब और शायरी के मामले में बल्कि ज़िंदगी के मामले में, कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे महबूब ख़ज़ां साहब। तो उनका ज़िक्र इसलिए मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नहीं, बिलाशुबा महबूब ख़ज़ां एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती है, बिलाशुबा अदब के हवाले से उनका जो है एक बहुत बड़ा मकाम है। ठीक, तो फिर सिलसिला मजमुआ कब आया आपका? मजमुआ मेरा आया 2020 में, कोरोनाई दौर में। मजमुआ इस तरह आया कि मेरे दोस्त हमेशा मसलन खलीक़ुर रहमान है, उन्होंने बड़ी कोशिश की मजमुआ लाओ। अली अरमान थे, वो कोशिश करते रहे, नूर अली वो कोशिश करते रहे, लेकिन मैं एक इस हवाले से ज़रा सुस्त भी था और मसरूफियात भी कुछ ऐसी थी कि मैं ज़्यादा इसको टाइम दे नहीं सकता था। फिर तौसीफ़ साहब ने, एक्चुअली तौसीफ़ तबस्सुम साहब ने, और इसमें 100% उनका हिस्सा है कि मजमुआ आ गया। वो इस तरह हुआ कि वो मुझे कई सालों से कह रहे थे कि भाई मजमुआ लाओ आप। तो 2020 की बात है, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इतने टाइम में अगर तुमने मजमुआ मुझे ना दिया तो हमारी दुआ सलाम खत्म। डेडलाइन है, उन्होंने डेडलाइन दे दी। अब मैंने दौड़ के जो जिस तरह इकट्ठा हुआ मैंने उनके हवाले गिरता पड़ता है, उनके हवाले कर दिया।
اور انہوں نے وہ اگلے دن پبلشر کے حوالے کر دیا. اچھا اس طرح میرے کو آ گیا. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ مجموعہ بتائیں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو, اور انتصاب کہانی, انتصاب کس کے نام لکھا آپ نے؟ یہ انتصاب میں نے محبوب خزاں کے نام. اچھا وہ انتصاب بھی ذرا پڑھ کے سنائیں. یہ انتصاب محبوب خزاں کے نام. کیا بات ہے. ایک شعر میں نے اپنا شعر دیا ہے. ہم پہ ٹوٹے ہیں بہت رنج و علم آپ کے ساتھ, پھر بھی چلتے رہے بادیدہ نم آپ کے ساتھ. واہ. دور سے دیکھ کے چپ چاپ گزر جانا کیا, دور سے دیکھ کے چپ چاپ گزر جانا کیا, آخرش ہم بھی رہے ہیں کوئی دم آپ کے ساتھ, اور آج تو اپنا مسافت کا ارادہ بھی نہ تھا, خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں قدم آپ کے ساتھ, اور واپسی اب کے نئی عمر طلب کرتی ہے, اس قدر دور چلے آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ. کیا بات ہے. واہ جی واہ واہ. کیا منفرد لہجے کے شاعر ہیں, اور کیا زبردست غزل ہے. کچھ اور سنانا پسند کریں گے؟ یہ ایک اور غزل ہے. ہر ایک شخص کے دل میں تیری نشست ہے کیا, ہر ایک شخص کے دل میں تیری نشست ہے کیا, یہ زندگی ہی بہت روشنی پرست ہے کیا, یہ زندگی ہی بہت روشنی پرست ہے کیا, ہوائے کوچے جانا میں کھیلنے والے, ہوائے کوچے جانا میں کھیلنے والے, تجھے خبر ہے کہ تیری کشاد و بست ہے کیا, تجھے خبر ہے کہ تیری کشاد و بست ہے کیا, یہ ہجر و وصل کی دنیا ہی اپنی دنیا ہے, یہ ہجر و وصل کی دنیا ہی اپنی دنیا ہے, سوائے اس کے تماشائے بود و ہست ہے کیا, سوائے اس کے تماشائے بود و ہست ہے کیا, ہمیں تو لڑتے ہی رہنا ہے اور نہیں معلوم کہ جشن فتح ہے کیا اور ہمیں شکست ہے کیا. کیا خوب ہے, کیا خوب. اچھا اشفاق صاحب, آپ نے شاعری کی, انٹرنیشنل لٹریچر کا مطالعہ بھی ہے آپ کا, مجھے یہ بتائیں کہ تنقید کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا سوچ ہے, کیا؟ تنقید میں نے بہت بڑی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اور اردو میں اگر دیکھیں تو حسن عسکری, یا حالی سے شروع کریں, حالی اور آزاد ہیں, شبلی ہیں, اور پھر حسن عسکری. حسن عسکری کے میرے خیال میں اردو کا سب سے بڑا نقاد ہے. وہ کہ شاعری کے حوالے سے ان کا اتنا کام نہیں ہے, نسب پہ ان کا زیادہ ہے, لیکن وہ بہت کمال کے نقاد تھے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کلیم الدین احمد, شمس نعمان فاروقی, ان سب کو میں نے بہت توجہ سے پڑھا ہے. شمس نعمان فاروقی کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہم عصر ادب پہ بہت جم کے لکھا, اور نظریہ سازی بھی کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہماری قدیم غزل کی شعریات تھیں ان کی بازیافت بھی کی, تو ان کا کام بھی بہت اہم ہے. باقی انٹرنیشنلی آپ اگر کہتے ہیں تو میں نے پڑھ رکھا ہے تھوڑا بہت, لیکن اتنا زیادہ تفصیل سے شاید نہیں پڑھا. مثلاً ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کو تو دیکھا ہے ان کا کام, کچھ ٹالسٹائی کے مضامین, کچھ ادھر ادھر مختلف آئی رچرڈ کے, ہربرٹ ریڈ کے کچھ مضامین اس طرح دیکھ رکھے ہیں, لیکن جس کو کہتے ہیں تفصیلی مطالعہ وہ شاید میں نے نہیں کیا. لیکن جتنا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادب جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے بین الاقوامی ادب کی فہرست میں یا ادیبوں کی فہرست میں؟ دیکھیں, شاعری کی جہاں تک بات ہے تو شاعری تو ہماری ٹھیک ٹھاک ہے, افسانہ بھی ہمارا اچھا لکھا گیا ہے,
لیکن ہم جس معاملے میں کمزور ہیں، انٹرنیشنل کمزور پڑتے ہیں، وہ ناول ہے. ناول جس سطح کے عالمی ادب میں ملتے ہیں ہمیں، اس سطح کے ناول ہمارے ہاں نہیں لکھے گئے. وہ کہ اچھے ناول لکھے گئے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں وہ بین الاقوامی معیار کو نہیں چھوتے. کہنے کا مقصد یہ ہاں، موضوعاتی حوالے سے یا اسلوبیاتی حوالے سے؟ وہ ناول ایک پورا پیکج ہوتا ہے. آپ اس کے اسلوب سے لے کے اس کے موضوع تک، مکالمے، ٹریٹمنٹ، اس کی بالکل وہ ساری اس کی پورا پیکج جب تک نہیں ہوگا آپ اس معیار کو نہیں چھو سکتے. نہیں چھوڑتے. وہ اردو کے اچھے ناول لکھے گئے، قرۃ العین حیدر کے اچھے ناول ہیں. پھر ابھی اپنے مرزا اطہر بیگ کا ناول مجھے اچھا لگا، غلام باغ. تو اس طرح ہے کہ لیکن ناول جس مطلب آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ناول کو ابھی یہ اسپیس ہے ابھی؟ بالکل ناول میں کچھ اسپیس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کیوں اسپیس ہے؟ ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں، یا وہ فقدان کیوں ہے، وہ گیپ کیوں ہے؟ وہ ایک تو بنیادی چیز ہے کہ جتنی محنت اور لگن سے وہ لکھتے ہیں، شاید ہم اتنی محنت نہیں کرتے. پھر ان کی ایک اپنے ادب پہ جو عبور ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح شاید نہیں ہے. اگرچہ کہ ہے، ہر چند کی نہیں ہے. تو یہ مسائل کچھ اس طرح نہیں، لیکن ہم اپنے ناول میں جو ہماری لوکیل ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری زبان بیاں ہے، اور جو ہمارے کردار ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کو تو کور کرتے ہیں. تو ادب میں تو یہی چیزیں تو ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو جس سطح پہ اب مثلاً آپ ٹالسٹائی یا دوستویفسکی کے ناول پڑھیں، یا اس کے بعد ان کے پڑھیں اپنے کیا نام ہے کنڈیرا یا ملان کنڈیرا، یا جو دوسرے بڑے ناول گارسیا مارکیز. تو وہاں پہ جا کے ہمیں جو محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم ان کی سطح کو نہیں چھو سکتے. اس کے علاوہ بڑے ناول نہیں، لیکن اب ادب میں دیکھیں، اب آپ شاعری کرتے ہیں اور ایک اور کوئی شاعر ہے تو وہ اپنے مزاج اور اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے مطابق کرتا ہے نا. تو آپ اس کو کیسے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اچھا نہیں کہا تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا. آج اصل بات تو بات کیا کہی گئی ہے اور کس طریقے سے کہی گئی وہ موضوع. اور پھر ہمارے ہاں جو ہے، جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے مسائل اور ہیں، ان کے مسائل اور ہیں. تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ تو ایک ان کی تو سوچ ہی ہو رہا ہے. ہم تو نان نفقے سے اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے نا کہ ہم نے اگر ہم بالکل اپنے اس میں رہ کے لکھتے تو شاید ہم بڑے ناول لکھتے. ہم ان کی نقالی میں جب لکھتے ہیں تو ہم رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ڈیفینیٹلی ہے اپنا وہ کوا چلا ہنس کی چال بھول گیا. یہ مسائل ہیں. نہیں، تو یہ لوگ ہمارے جو تخلیقار ہیں، یا سوری تخلیقار کہہ رہے ہیں، جو نقاد ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے یہاں، جیسے ابھی آپ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. جیسے مسلسل طرح کا بہاؤ ہے، ٹھیک ہے. اب اس بہاؤ میں اس کے سفر نامے بھی دیکھ لیں تو وہ ساری ہماری تھرڈ ورلڈ ناردرن ایریاز کی جو مسائل ہیں یا سندھ کے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. وہ مسائل بھی اس میں ہیں. تو پھر جب ہم یہ کہیں گے کہ جی وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس ناول میں یہ بات ہوئی ہے، ہمارا تو ان کا تو ہمارے تو ویژن ہو رہا ہے، ان کا ویژن ہو رہا ہے، ان کے مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے مسائل ہو رہے ہیں. چلیں اس کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح وہ تھے مصر کے ناول نگار، ہاں وہ محفوظ، نجیب محفوظ. آپ ان کو پڑھتے ہیں، وہ کہ ہم ترجمہ ہی پڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھاری کس لیول کا ہے. ان کا انٹلیکٹ جو ہے ان کے ہر جملے کو بیک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں
यहाँ पे आपको इसमें महसूस, अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, जब आप ये बात करते हैं तो फिर आपको अभी मैं नाम लूँगा, आप अशशकर उठेंगे, मेरा दागिस्तान, अगर आपने पढ़ा है रसूल हमजा तोफ को, अब सिर्फ उसका, अब मैं ठीक कह रहा हूँ कि अगर आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, आप सिर्फ मेरा दागिस्तान मेरी पसंदीदा किताब है, मेरा दागिस्तान जो है वो आप पढ़े ना तो आप एक नई फिजा में चले जाए। अच्छा वो बेसिक विजडम है, छोटी छोटी चीजें हैं, लोकल, बिल्कुल लोकल, लेकिन वो कहानी जो है, वो जो उसकी जो वो रोजमर्रा की जो वो क्या कहते हैं उसको, ज़रूर मिसल कह लें या कहावतें कह लें या वहाँ की ज़बान से वहाँ से उठा के उसने वो, अच्छा सलूट तो तर्जुमा करने वाले को है, मैं तो सलूट करता हूँ तर्जुमा करने वाले का, रसूल हमजा को तो बाद में, लेकिन देखिए वो अगर तुम्हारी वो जो औरत के हवाले से उसकी नज़्म है, यही बात है बिल्कुल। मार्किस के मैंने अफसाने पढ़े तो मुझे हैरत हुई कि वो इंतहाई लोकल है, यानी उसके अपने जो उसका मुल्क है, लोकेल है, उसकी कल्चर है, उसी में वही कल्चर, वही मज़ामीन, वही किरदार, वही मुकालमे, वही थीम, वही मसाइल, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, फिर जब आप इस तरह करेंगे तो आप बाबा बुल्ले शाह की बात करें, बटाई की बात करें, खुशहाल खट्टर की बात करें, फिर जब आप इनको फिर उनके साथ खड़े करेंगे तो फिर तो ये भी यही हमारे साथ हुआ है ना, हमने इनको छोड़ दिया ना, हमने इनको छोड़ के हम उनके पीछे भागे। अगर हम अपना ये जो लोकल अदब है हमारी मुख्तलिफ कौमी ज़बानों का, इसको ही हम अगर उस तरह ले लेते, नहीं तो क्या लिया नहीं, हमने छोड़ कैसे लिया? हमने छोड़ इस तरह दिया ना कि हमने आप देखें मेन स्ट्रीम में हर कोई इस तरह लिखता है कि मैंने इंटरनेशनली जाना है, बड़ा राइटर बनना है, तो राब्ता ज़ुबान में आ गई। हाँ, वो अब हमने पंजाबी से, सिंधी से, पश्तो से या बलोची से, सराइकी से उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया अपने लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में। ये अच्छा, ये बात तो आपकी इस एंगल से ठीक है कि जो माँ बोली थी उसमें हम जो लिख सकते थे, जो कमाल कर सकते थे, वो हमने कहा यार इसको तो किसी ने पढ़ना नहीं है, तो अब मेन स्ट्रीम में आ जाओ, उर्दू में लिखो, ताकि उर्दू राब्ता ज़ुबान है तो अप्रोच है, दायरा वसी है, तो थोड़ा सा हम नेशनल भी हो जाएंगे और इंटरनेशनल भी हो जाएंगे। हम उर्दू में लिखते हुए इस लिटरेचर को इस्तेमाल कर सकते थे, इस जो हमारी लोक दानिश थी उसको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कहीं कहीं हुई तो है ना, जैसे हफीज़ साहब हैं, हफीज़ खान साहब जो हैं, उन्होंने सराइकी की जितनी भी जो है सराइकी के हवाले से उन्होंने तो काफ़ी ढाला है उन मज़ामीन को, उस रिवायात को, उस हिस्ट्री को, ख़ास तौर पे तारीख़ी हवाले से उसको इसमें महफूज करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ जैसे उनके नवासी है या मेरे लोग हैं, वो मेरे नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो एक हवाले से मैं एग्री करता हूँ कि देखिए वो मतलब शायद आप ये कहना चाहते हैं कि उस सतह पे हमने उसको प्रोमोट नहीं किया या उससे वो फ़ायदा नहीं उठाया जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हो। चले वक्त है, कभी साथ साथ कहीं कोई सिलसिला चल जाता है। अच्छे शेर की पहचान क्या है? अच्छे शेर की पहचान ये है कि पहली पहचान तो ये है कि वो पहले ही पढ़त में ना, हाँ, पहले ही समाज में आपको बिल्कुल वो कर दे, हैरान कर दे। हैरान करना ज़रूरी है, चौंकाना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, हैरान करने से आपके अंदर होता है आपको लुत्फ की कैफियत में ले जाए, ठीक है। उससे अगले फिर मराइल हैं कि उसके अंदर क्या फ़लसफ़ा है, क्या बात कही गई है, गहराई है नहीं, वो बाद में आती है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि उसको कम से कम दिल पे लगना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नज़्म के हवाले से आपने मतलब नसर तो लिखी लेकिन नसरी नज़्म ही नहीं लिखी, या लिखी? नसरी नज़्में मैंने कुछ लिखी, हल्के में पेश की थी, तो लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आया नसरी नज़्म लिखते, तो बाकी जो वज़न में नज़्में हैं वो तो मैंने लिखी हैं, इस किताब में भी शामिल है, लेकिन नसरी नज़्म में वो लुत्फ़ जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है मुख्तलिफ चैनल्स पे जी, फराज बड़ा शायर है या अहमद बिन कासमी छोटा शायर है,
یا جی فیض چھوٹا ہے اور وہ بڑا ہے اور غالب چھوٹا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تعین ہوتا ہے نا، یہ فضول کی بحث ہے. یہ فضول کی بحث ہے. جو شاعر زندہ ہے، جس نے زندہ شعر کہے ہیں، وہ زندہ ہے. باقی اب کون کس سے بڑا ہے، یہ اب میرے خیال میں یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، کیونکہ مختلف شاعروں کی جو ٹوٹیلٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں مختلف مثلاً ایک حوالے سے ایک شاعر زیادہ خوبصورت لگے گا آپ کو، کسی اور اینگل سے آپ دیکھیں گے دوسرا شاعر خوبصورت لگے گا. اسی طریقے سے شعر کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آپ شعر پڑھتے ہیں کسی وقت تو ایک شعر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، پھر کسی اور کیفیت میں آپ ہوتے ہیں تو وہی شعر آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتا. تو شاعروں کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو باقی یہ بحثیں تو ظاہر چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہنی بھی چاہیے. چلتی رہتی ہے. بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کی.